ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ پوری دنیا میں کورونا کی تیسری لہر نے تباہی مچا دی ہے۔ ہسپتالوں کے ہسپتال بھر چکے ہیں، قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، شمشان گھاٹوں میں جگہ نہیں ہے، مردہ لاشیں دریاؤں میں تیر رہی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور ایسے میں یہ ہوا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا کر مسلمانوں کو اشتعال انگیز کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی آبادیوں پر قبضہ کرنا شروع کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں اپنی پوری طاقت استعمال کی، اور ان کے تشریح پسندانہ اور جارحیت پسندانہ عزائم سانس ہی نہیں لے رہے۔ 1948 سے لے کر اب تک اب دیکھیں نا جی کہ اسرائیل نے کتنی ہی مرتبہ اپنی یہودیوں کی آباد کاری کے لیے مسلمانوں کی جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور پوری دنیا کے طاقتیں اور ممالک جو ہے اس سلسلے میں خاموش رہے، حتیٰ کہ عالمی ادارے بھی اس سلسلے میں بے بس نظر آئے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ مسئلہ جو مصالحت سے حل ہو سکتا تھا، جو عالمی اداروں کی مداخلت سے حل ہو سکتا تھا، جو بڑے ملکوں کی مداخلت سے طے ہو سکتا تھا، وہ آگ اور خون کا کھیل بن چکا ہے، اور اس وقت فلسطین جل رہا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان سڑکوں پر مارے گئے ہیں، عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ سچ لکھنے، سچ بولنے اور سچ دکھانے کی پاداش میں ایسوسیٹڈ پریس اور الجزیرہ کے علاوہ تمام جو ادھر میڈیا کے دفاتر تھے، ان کے اتنے بڑے کثیر المنزلہ عمارت کو جو ہے انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں مسلمانوں کے گھر تباہ کر دیے، اور فلسطینی ہجرت کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں، اور عالمی طاقتیں خاموش ہیں، اور مسلم طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہی ہے، سوائے ایران کے اور سوائے ترکی کے، پاکستان کے، اور سعودی عرب بھی اب شامل ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس سلسلے میں اتنی توجہ نہیں دی جس سے اسرائیل کا حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو تباہی کے علاوہ اور کچھ نہ رہے گا۔ عید کے موقع پر ہر طرف تباہی تو تھی ہی، اب یہ ہوا کہ جی ٹی روڈ وزیر آباد پر ایک کم عمر کار ڈرائیور طیب نے انتہائی تیز رفتاری سے اپنی کار کو سڑک کے کنارے کھڑے شجاع آباد کے ایک ہی خاندان کے لوگوں پر چڑھا دیا، جس سے کہ آپ اندازہ کریں کہ 6 افراد جو ہیں، جن میں باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور اس کی بہویں ہیں، جو کہ شجاع آباد سے یہاں پر روٹی کمانے کے لیے آئے ہوئے تھے، بھیک مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے، سب کے سب چشم زدن میں جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ واقعے کی اطلاع تھانہ صدر وزیر آباد میں پہنچی، اور پولیس نے مقدمہ بھی درج کر دیا، لیکن جب لواحقین لاشیں لینے کے لیے آئے تو وہاں پر چبک کام کر گئی۔ ہمارے آج ٹیلی ویژن کے رپورٹر مظفر زیدی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ باوثوق ذرائع سے انہیں معلوم ہوا کہ جب لاشیں لینے کے لیے لواحقین آئے تو انہیں تھانے کے اندر ہی رکھ کر مس گائیڈ کر کے، غلط رہنمائی کر کے پولیس نے جو ہے ان کا ایک ایسا کمپرومائز کرایا جو کہ کسی صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کمپرومائز نہیں ہے۔ غریب لوگ تھے، بھیک مانگنے والے لوگ تھے، بے آسرا لوگ تھے، پردیسی لوگ تھے، وہ وزیر آباد لاشیں لینے کے لیے آئے، اور انہوں نے پولیس تھانے میں رکھ کے انہیں ان کا کمپرومائز جو ہے وہ مدعی پارٹی سے 2,90,000 میں 6 لاشوں کا سودا کرا دیا۔ اور ہوا یہ کہ ظلم یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اس 2,90,000 میں ہی آپ لوگ اپنی لاشوں کو شجاع آباد لے کے جائیں، لیکن کچھ صاحب دل بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اتنا ظلم تو یار نہ کرو۔ آپ دیکھو کہ 2,90,000 میں 6 لاشوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اسی میں سے کرایہ بھی دو، لہٰذا 50,000 روپیہ ان غریبوں کو اپنی میتوں کو شجاع آباد لے جانے کے لیے جو ہے وہ ساتھ دیا گیا، اور ایک پوسٹر اور ایک وین میں ان لاشوں کو فرش پر رکھ کر آپ دیکھیں کہ نہ ان کو وزیر آباد میں کفن دیا گیا، نہ غسل دیا گیا۔ لاشوں کو جب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال وزیر آباد سے نکالا گیا تو میں حیران ہوں کہ وزیر آباد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی انتظامیہ کہاں تھی۔ میں حیران ہوں کہ یہاں کے معززین اور سماجی لوگ کہاں تھے، سماجی تنظیمیں کہاں تھیں کہ جنہوں نے ان بیچاروں کو غسل تک نہیں دیا، کفن تک نہیں دے کے بھیجا۔ اور یار یہ کیا بات ہے
لیکن مجھے پتہ چلا کہ نہ تو ان معززین کو اطلاع ملی اور نہ ہی ان سماجی جو ہیں تنظیموں کو اطلاع ملی، اور یہ لاشیں بیچاری غریبوں کی لاشیں جو ہیں وہ اسی طرح رکھ کے انہوں نے جو ہے شجاع آباد پہنچا دی۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، شجاع آباد سے ہی آج ٹیلی ویژن کے رپورٹر زاہد محمود بتاتے ہیں کہ لاشوں کو شجاع آباد جا کے لہرایا گیا، کفن دیا گیا، لیکن ان کی نماز جنازہ میں کسی ممبر اسمبلی نے، کسی کونسلر نے، کسی سیاسی رہنما نے، کسی سرکاری افسر نے، کسی نے بھی شرکت نہیں کی، اور ان کو ایسے ہی بس بیچاروں کو غریبی کے عالم میں دفنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا حادثہ جو ہے وہ خانقاہ ڈوگرہ کے پاس ٹریفک کا ہوا، اور اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب یہ ایک ہی گھر کے 11 افراد ایک وین میں اپنے عزیزوں سے مل کر عید منانے کے لیے آ رہے تھے تو نہر کے کنارے جنگلہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ وین جو ہے وہ گہری نہر میں گر گئی، جس سے 11 افراد ایک ہی لمحے میں موت کے منہ میں چلے گئے، اور ان کی لاشوں کو نکال کر بس حوالے کر دیا گیا، اور سی ایم پنجاب نے صرف اس پر رپورٹ طلب کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سب کو اس معاملے کا نوٹس دینا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ جو ٹال ٹیکس اتھارٹی ہے اور جو ہائی وے اتھارٹی ہے، جو وہاں پر محکمہ سڑکات ہیں، جو وہاں پر پولیس ہے، ان تمام لوگوں نے اس چیز کا احساس ہی نہیں کیا کہ ایک اتنی گہری نہر ہے اور سڑک کے ایک مصروف سڑک کے کنارے نہر ہے، اس پر حفاظتی جنگلہ تک نہیں ہے، اور یہ جنگلہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ڈوبے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کے خلاف وہ ایس ایچ او علاقہ، وہ محکمہ ہائی وے کے ایس ٹی او، وہ محکمہ ٹول ٹیکس جو ہے اس کا جو آفیسر ہے، ان تمام لوگوں کے خلاف 302 کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ ان کی گراس نیگلیجنس ہے۔ اور اس میں اگلی بات جو ہے، جو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تو کی جانے غلام فریدا روٹی بندہ کھا جاندی ہے، اور یہ بیکاری ہمارے جو 6 ایک ہی خاندان کے تھے، یہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو کر انہوں نے التجا کر دی کہ اے انسانوں کے رب، آپ نے تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پیدا کیا تھا، اس معاشرے نے ہمیں بیکاری بنا دیا، اور ہم بیکاری پہ بھی خوش تھے، لیکن کیا کہ ہمیں عید کے روز 62 لوگوں نے، 62 لوگ کے بیٹے نے جو ہے وہ ٹکر مار کر موت کے منہ میں پھینک دیا، اور ہمارا پورا گھر اجڑ گیا۔ اور اگر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب طلبی کر لی تو بڑے بڑوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ میں گزارش کروں گا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے اور سی سی پی او گجرانوالہ سرفراز فلکی صاحب سے کہ دونوں بہت اچھے اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، ان کی میرے خیال میں اطلاع میں یہ بات نہیں ہے، وہ پتہ کرے کہ یہ کس طرح انڈر پریشر کر کے راضی نامہ کرایا گیا۔ دیت کی رقم 40 سے 50 لاکھ روپیہ فی کس ہے، اور ان کو 2,90,000 دے کے 6 لاشوں کا سودا کرا دیا گیا اور معاملے کو ختم کر دیا گیا، اور پولیس کے افسر نے یہ لکھ دیا کہ جناب جو لواحقین ہیں وہ مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اور بھائی مقدمے کی پیروی وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرتے۔ مقدمے کا مدعی سب انسپیکٹر پولیس تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ اس مقدمے میں دیکھتا، اسی طرح جیسے اس کے اپنے گھر کے 6 آدمی جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں تو وہ اس مقدمے کی پیروی کرتا، لیکن چمک اور تعلقات اور سیاسی اثر و رسوخ اور ایسی ہی دباؤ اور چیزیں جو ہے یہی تو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتی۔ یہی واقعہ خدا نہ خواستہ بل تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اگر کسی بڑے ملک میں ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک وہ تمام لوگ کیفر کردار تک پہنچ جاتے، نہ کسی پولیس والے کو ہمت پڑتی کہ وہ اس کا سودا کرواتا، اور نہ ان لواحقین کے کمزوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا جاتا۔ آئی جی پنجاب صاحب آپ بھی اور سرفراز فلکی صاحب آپ بھی مہربانی فرما کے اس معاملے کو دیکھیں، اسے ختم نہ ہونے دیں، غریبوں کو ان کا حق دلوایا جائے اور ظالم کو اور ملزم کو اس کی سزا دلائی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں عوام الناس کی خاطر۔ آپ کا بہت شکریہ۔